اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیتوں کا تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر سودا نہ کیا کرو کہ آیتوں کے اندر تبدیلی کر دی، کسی نے رشوت دے دی، پیسے دے دیا کہ بھائی ہمارے مطلب کا حکم نکال دیجئے تورات میں سے، تو پیسے لے کر وہ آیتوں کا غلط مطلب نکال دیتے یا کوئی ایک آدھا لفظ آگے پیچھے کر دیتے، تو جس کے نتیجے میں وہ آدمی خوش ہو جاتا، خوش ہو کے پیسے دیتا تھا۔ یہ پہلے بھی آیت گزر چکی ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ کہ اس حکم پر عمل نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ تو کافر ہیں، وہ کافر ہو جاتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کرے۔ یہاں یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیتوں میں دہرایا ہے۔ ایک آیت میں فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی وہ کافر ہو جاتے ہیں جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ دوسرے جگہ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم پر فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہے۔ اور پھر تیسری بار فرمایا کہ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، یہ 47ویں آیت میں ہے کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں، گناہگار ہیں۔ یہ 3 مختلف الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمائے ہیں، اور حضرات فقہا اور مفسرین ان کی ترتیب یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے 44ویں آیت میں کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم پر عمل نہ کریں یا اس کا فیصلہ نہ کریں تو وہ کافر ہیں، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ نافرمانی کرتے ہیں بلکہ اعتقاداً اس کو درستی نہیں سمجھتے، یا جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم میں تحریف کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، تو وہ کافر ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ پیچھے آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیتوں کا سودا معمولی قیمت پر نہ کیا کرو۔ تو یہ ایسے ہی کرتے تھے جیسے رجم کے سلسلے میں ہوا اور بعض دوسرے معاملات کے اندر، کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ کہتے کہ بھئی تورات کے اندر جو حکم ہے تو یہ، لیکن ہم فیصلہ یہ کر رہے ہیں اپنی مجبوری کی وجہ سے، تو بات اور ہوتی، لیکن کہتے ہیں نہیں، تورات کا فیصلہ ہی یہ ہے، جو فیصلہ نہیں تھا اس کو کہا کہ یہ فیصلہ ہے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا جس کو کہا گیا۔ تو اب اگر کوئی فرض کرو کہ یا تو قرآن کریم کی یا تورات کی کسی حکم میں خود تحریف کرے، اس کو بدل دے، الفاظ ہی بدل دے، یا الفاظ بدل دے یا اس کی ایسی تحریف کرے مانن کہ جو اس کے سیاق و سباق سے، اس کے جو متواتر اس کا جو معنی ہے اس سے مختلف ہو، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص تورات میں تو تبدیلی نہیں کرتا، قرآن میں کوئی تبدیلی الفاظ کی نہیں کرتا، لیکن دل سے مانتا نہیں، اس کو کہا بھی مجھے تو یہ سزا اچھی نہیں لگتی جو اللہ نے مقرر کی، الیاذ باللہ۔ تو اعتقاد کے اعتبار سے جب انسان کسی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے بلکہ اعتقاد ہی اس کا خلاف ہو کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں، یا تحریف کر کے کرے، تو اس کی جگہ فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ یہ لوگ کافر ہو جاتے۔ آگے جو فرمایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے تورات کے اندر یہ فریضہ لکھا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت،
قصاص کا حکم تھا. کوئی کسی کی جان لے لے تو اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے، کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کی بجائے اس کی آنکھ پھوڑی جائے، کسی کی کوئی ناک توڑ دے تو اس کے بدلے میں اس کی ناک توڑی جائے. یہ حکم تورات میں موجود تھا اور اب بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے تو پہلے سے لکھا ہوا ہے یہ حکم. اب یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ جو خود بنی اسرائیل میں سے ہیں، بظاہر تورات کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے حساب سے اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا. آپس میں وعدہ ہی کر لیا کہ تمہاری اگر دیت ہوگی تو تمہارا آدمی مرے گا تو ہم ایک دیت دیں گے، اور ہمارا آدمی مرے تو تم ڈبل دینا. تو یہ کیا مطلب ہوا یہاں پر کہ تحریف نہیں کی، لکھا ہوا تھا تورات کے اندر کہ یہ اس طرح ہوگا، تو وہاں کوئی تحریف نہیں کی، آج بھی موجود ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن عملاً ایک معاہدہ کر لیا بنو قریظہ بنو نذیر نے آپس میں کہ بنو نذیر کے جو لوگ ہیں وہ مارے جائیں گے تو ان کو ڈبل دیت دی جائے گی. تو جب یہ بات ہوئی تو قرآن نے فرمایا ہے کہ تورات میں تو یہ کہا تھا کہ اس طرح قصاص ہوگا، والجروح قصاص، زخموں کا بھی قصاص ہوگا. اور اگر کوئی معاف کر دے فمن تصدق بھی، یعنی جس کو حق قصاص ہے وہ اگر معاف کر دے تو فہو کفارۃ اللہ، تو اس کے لیے معاف کرنے والے کے لیے یہ کفارہ ہو جائے گا اس کے گناہوں کا، یعنی اس کو ثواب ملے گا. اب آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب یہاں ذکر آ رہا ہے یہودیوں کے اس عمل کا کہ انہوں نے کوئی تحریف نہیں کی، انہوں نے کوئی معتقداً اعتقاداً یہ نہیں کہا کہ تورات کا حکم غلط ہے، لیکن عملاً اس کی خلاف ورزی کی اور ایک معاہدہ ایسا کر لیا جو اس کے خلاف تھا. اور وہ معاہدہ بھی کیسا تھا کہ ایک فریق کہتا تھا کہ میری آدمیوں کی جان زیادہ قیمتی ہے تمہارے جانوں کے مقابلے میں، تو یہ ظلم تھا. تو فرمایا وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہاں ظالم کا لفظ کہ وہ لوگ ظالم ہوں گے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا. قفینا پیچھے بھیجا، علی آثارہم ان کے نقش قدم، ان سے نقوش قدم کے اوپر، یعنی بعد میں. تو وہ تصدیق کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے احکام کی تصدیق کرتے تھے، اور تورات کے احکام کو نہ صرف مانتے تھے بلکہ ان کو نافذ بھی کرتے تھے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور پھر ان کو ہم نے ایک دوسری کتاب دی انجیل، اس میں بھی ہدایت تھی اور نور تھا. یہی الفاظ تورات کے لیے فرمائے تھے، یہ الفاظ انجیل کے لیے فرمائے کہ اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہ انجیل جو تھی یہ تصدیق کر رہی تھی اس کتاب کی جو اس سے پہلے آئی تھی، یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتی تھی. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً، اس میں ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی متقی لوگوں کے لیے. اب یہاں فرماتے ہیں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. اب اہل انجیل کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے انجیل کے اندر اس کے مطابق فیصلے کریں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ فاسق ہے. یہاں پر بھی جو اہل انجیل سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو کچھ انجیل کے اندر نازل ہوا ہے تمہیں چاہیے کہ اسی کے مطابق فیصلے کرو. اب اگر تم نہیں کرو گے تو فاسق ہوگے. یہاں کافر نہیں کہا بلکہ فاسق فرمایا، جو کہ نافرمان کے لیے معنی میں آتا ہے. اور وہ اس لیے کہ یہاں پر ذکر اس بات کا ہے کہ اہل انجیل جو تھے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی ہم اس میں تحریف کریں گے، یہ عملاً تحریف کی تھی، نہ اعتقاداً انجیل کے احکام کو نہ غلط سمجھا تھا، لیکن عملی طور پر اس میں کوتاہی ہو گئی اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا. اس واسطے یہاں پر فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو کیا وہ فاسق؟ یہاں سمجھ لیجئے یہ بات کہ اس میں تو کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکم کی خلاف ورزی کرے اور قاضی بن کر بیٹھ جائے، جج بن کر بیٹھ جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے خلاف فیصلہ کرے.
تو اس کے شدید گناہ ہونے میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔